الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ بزرگوں، دوستو، رمضان شریف کی آج 11 تاریخ ہے۔ الحمدللہ ایک عشرہ رحمت کا گزر گیا، دوسرا عشرہ برکت کا آج سے شروع ہوا ہے۔ آج 11 تاریخ کو حضرت بندگی میاں سید خنمیر صدیق ولایت بدلہ موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، ان کے دائرے میں 11 دن کا فاقہ رہتا ہے۔ فقراء اکرام رہتے ہیں، گھر والے سب رہتے ہی رات کے حصے میں ایک اللہ اولاد دیتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت پر ایسی حالت رہتی ہے کہ چراغ کے اندر تیل تک موجود نہیں رہتا۔ چراغ سلگانے کے لیے اب بچے کی صورت دیکھنا چاہیے، تو بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گھاس رہتی ہے، گھاس پھوس کو لے کر سلگا کر بچے کی صورت کو دیکھتے ہی اور اللہ کو کہتے ہیں، یا باری تعالیٰ، اگر کسی کے گھر میں اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ گھر والے خوشی سے شیرینی تقسیم کرتے ہیں، مگر میرے گھر کی حالت ایسی ہے کہ میں جو ہے کچھ بھی کھلا پلا نہیں سکتا، کسی کو دے نہیں سکتا۔ تو فوراً اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ کیوں غمگین ہیں، دلگیر ہیں؟ آج کی رات ہمیں تمہارے پاس آ رہے ہیں، آج کی رات تم ایمان تقسیم کرو۔ تو چنانچہ ذی الحجہ کی 26 تاریخ 27ویں شب تھی۔ اس وقت پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے فرمان کے تحت جب اللہ آ رہا ہے کہتا ہے، تو اس وقت پر بچے کا نام تشریف اللہ، یعنی اللہ تشریف لا رہا ہے، حق تشریف لے رہا ہے، تو نام بچے کا تشریف اللہ رکھتے ہیں اور سارے دائرے کے فقراء کو سب کو جمع کر اس رات میں ایمان تقسیم کرتے ہیں۔ تو قوم مہدویہ میں 26 ذی الحجہ 27ویں شب کو لیلۃ الایمان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب سید تشریف اللہ 5 سال کے ہوتے ہیں تو اس وقت کے پر بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ اب بھی بچہ چھوٹا کمسین رہتا ہے، تو اس کے بعد حضرت بندگی ملک الہداد خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضرت بندگی میاں سید خنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں تھے، تو پورے بچوں کو اپنے پاس لے کر ان کی جو ہے دیکھ بھال کرتے ہی، ان کی پرورش اپنے ذمے میں لے لیتے ہی اور اپے کرتے ہی۔ پھر اس کے بعد تقریباً حضرت بندگی میاں سید تشریف اللہ 17 سال ملک الہداد خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے کے اندر رہتے ہیں، اور دائرے میں اتنی سختی کے ساتھ شریعت کی فرائض ولایت کی پابندی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک پورے حجرے رہتے ہیں فقراء کے، اس میں ایک حجرے کے اندر ایک فقیر نہیں رہتے، تو تشریف حق کو کہتے ہیں کہ دیکھو کون نہیں ہے، تو فلاں فقیر نہیں ہے، تو ان کو کہتے ہیں جاؤ جا کر ان کے گھر میں دیکھو اور کہو کہ ان کو آج نوبت ہے، نوبت کی رات ہے،
ان کو آنا چاہیے، بلا کر آؤ۔ جا کر بلانے کے بعد جو ہے کہتے ہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں گھر آ گیا ہوں تاکہ میری بیوی بچے میرے گھر والے میری خدمت کر سکیں۔ آ کر سناتے ہی ملک العادات خلیفہ گرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو ملک العادات خلیفہ کہتے ہیں نہیں، جاؤ ان کو کہو کہ ان کی جو خدمت ہے ہم کریں گے، تو اس کے باوجود بھی وہ نہیں آتے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں یہیں پر رہ جاتا ہوں، آج کی نوبت میں یہیں پر گزار لیتا ہوں۔ تو پھر ملک العادات خلیفہ گرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہی بلاتے ہی، پھر بھی وہ فقیر جو ہے اس وقت کے اوپر ان کی بات کو رد کر دیتے ہی، اور بندگی ملک العادات خلیفہ گرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما کر آتے ہی، تم کو جو اللہ کی طرف سے ولایت دی گئی ہے اب وہ چھینی جاتی ہے۔ تو آ جاتے ہی اس کے بعد جیسا ان کے سلف سے خلف سے ولایت نکل جانا تھا، پریشان ہو جاتے ہی، بے قرار ہو جاتے ہی، حال کا بے حال ہو جاتا ہے، رونے دھونے لگ جاتے ہی، پھر رو لے کر گڑ گڑا لے کر بندگی ملک العادات خلیفہ گرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہی، آقا میرے سے غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں، میری حالت ایسی ہے۔ تو جیسا گڑ گڑانا تھا، رونا تھا، پھر ان کو لیتے ہی ان کی حالت صحیح ہوتی ہے۔ تو بندگی ملک العادات خلیفہ گرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فقراء کی، اپنے دائرے کی، بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد کی اچھی پرورش کیے، اور ان کے دائرے کے اندر شرع شریعت کی، فرائض ولایت کی بڑی سختی کے ساتھ پابندی ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت سے تشریف حق وہاں سے نکل کر اپنے بڑے بھائی حضرت بندگی میاں سید شہاب الدین شہاب الحق عرف چھابو جی، جن کا نام ہے چھابو جی کے نام سے پکارتے تھے، ان کے پاس جاتے ہی، جا کر 26 سال تک رہتے ہی ایسی حالت تھی، چاہے تو دائرہ الگ باندھ سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے بڑے بھائی رہنے کے باوجود میں دائرہ کیسے باندھوں، میں ان کی خدمت میں جاؤں گا، ان کی صحبت میں رہ جاؤں گا۔ اس وقت کے بزرگان دین کی یہ حالت تھی کہ اپنے بڑے جو بزرگ رہتے تھے ان کے پاس جاتے تھے، ان کے پاس رہ کر اور بھی اپنے ایمان کی پرورش کرتے تھے۔ 26 سال تک رہتے ہی پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہونے کے بعد میں وہاں سے حضرت بندگی میاں سید محمود سیدن جی خاتم مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے تعلق سے مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ بھائی محمود آنے والے ہیں، یہ جو بھائی محمود ہیں بندے کے حکم کے اوپر بندے کے حکم کے اوپر حکم چلانے والے ہیں۔ تو اس وقت کے اوپر ان کے پاس پھر نظر کر کے حضرت بندگی میاں سید شریف تشریف حق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہی تقریباً 17 سال ان کی خدمت میں رہتے ہی، رہ کر اس کے بعد میں بندگی میاں سید محمود سیدن جی خاتم مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اب تم دوسری جگہ جاؤ، دائرہ باندھو، مہدویت کا پرچار کرو، بیانات کرو، کہہ کر بیچتے ہی وہاں سے نکل کر پھر حج کو جانے کے ارادے سے پیدل نکل کر جاتے ہی، جانے کے بعد میں جو ہے راستے میں تھک جاتے ہی، تھک جا کر پیٹ بڑی بھاری پیٹ چوڑی پیٹ تھی حضرت کی، اور حضرت بندگی میاں سید شریف تشریف حق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جری تھے، اچھا بڑا زبردست جانور بھی اگر ملتا تو اس کی گردن کو مروڑ دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی طاقت دیا تھا، پیدل حج کو جاتے رہتے ہی، چلتے 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 دھوپ کی تیزاہٹ کو ایسا ہوتا ہے کہ پیٹ تڑپ جاتی ہے، اور تھوڑا خود سکون لینے کے لیے بیٹھ جاتے ہی تو پیچھے سے حضرت بندگی میاں جب سید شریف تشریف اللہ 5 سال کے تھے تو اس وقت کے پر شہادت ہوئی تھی، اب ان کے والد محترم گھوڑے کے اوپر جو ہے سوار ہو کر آتے ہی، آنے کے بعد میں
پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہی اور ان کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ دیکھیے دوستو عزیزو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، خدا کی راہ میں مارے جانے والوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ جاوید ہی۔ یہ اور بات ہے کہ تم ان کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے۔ بندگی میاں رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تھے جب بچہ 5 سال کا تھا، اور جب حج کو جا رہے ہی تو اس وقت پر جو شہید ہوتے ہی وہ مرتے نہیں، ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہی، برابر گھوڑے کے پر آتے ہی اور بچے کی پیٹھ کے پر ہاتھ پھیرتے ہی، جیسا پھیرنا تھا تازہ دم ہو جاتے ہی تشریف حق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنا سفر پورا کرتے ہی۔ سب ہونے کے بعد میں جلگاؤں جاموت کو حضرت آتے ہی دائرہ باندھتے ہی وہاں پر حضرت کا شہرا ہوتا ہے، بیان قرآن کرتے ہی، مہدویت کا بیان کرتے ہی بہت سارے لوگ جو ہے بیانات کو سننے کے بعد میں ہیں، ان کے ہاتھ کے پر بیعت کرتے ہی مہدویت کو قبول کر لیتے ہی، مہدی موعود علیہ السلام کو مان لیتے ہی۔ جب ان کا آخری وقت آتا ہے تو اپنا منہ مبارک حضرت بندگی میاں سید محمود سیدن جی خاتم مرشید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کر کے کہتے ہی کیا کہتے ہی، جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا تو اس وقت کے اوپر 11 دن کا فاقہ تھا، 11 دن کا فاقہ تھا۔ جس گھر میں فاقہ ہوتا ہے اس گھر والے مہدویہ قوم کہتے ہیں کہ آج ہمارے گھر میں اللہ مہمان ہے۔ تو فاقہ 11 دن کا تھا۔ رمضان شریف کی 11 تاریخ رہتی ہے۔ حضرت سیدن جی خاتم مرشد کی طرف اپنا منہ کر کے کہتے ہیں کہ اب میں میرے بھائی کے منہ کی طرف کر کے اب میں اللہ کی طرف چلتا ہوں۔ رمضان کی 11 تاریخ رہتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے۔ تو آج ان کا عرس مبارک ہے۔ یہ ایسے ہستیاں ہیں، ایسے پاکان خدا ہیں جن کو یاد کرنے سے ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ دوست عزیزو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا باری تعالیٰ، جب پیدا ہوئے تو 11 دن کا فاقہ تھا، پھر 11 دن کے فاقے میں رمضان کی 11 تاریخ کو ان کی وفات ہوتی ہے۔ ان کے صدقہ طفیل میں ہم سب کو جب بچہ پیدا ہوا تو ایمان تقسیم ہوا تھا، تو ہم کو بھی اے اللہ تیرے فضل و کرم سے خاتمین علیہ السلام کے صدقے میں حضرت بندگی میاں سید شریف تشریف حق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض ایمان ہم کو نصیب عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ خدا حافظ۔